سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تو ان انسانوں کے اندر اللہ پاک نے رشتہ داریوں کو بڑی اہمیت دی. سب سے مقدس اور محترم رشتہ ماں کا ہوتا ہے. اللہ پاک نے ماں کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں، ان حقوق کی تلافی کے بغیر، ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حق سے بے نیاز ہے. کچھ حقوق ایسے ہیں جو بندوں پر اللہ پاک کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں اور وہ اللہ کا حق شمار کیے جاتے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ پاک کے ہیں. 5 وقتہ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، آدمی ادا کرے گا، اللہ بے حساب اجر دے گا. انہیں قضا کر کے پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا 80 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. اور یہ قضا کرنے کا گناہ ہے. سرے سے جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا سزا ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے سزا اس سے زیادہ ہوگی، اس سے زیادہ خطرناک ہوگی. رمضان کے روزے اللہ نے فرض ہی کیے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے. مالوں میں زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، یہ اللہ کا حق ہے. صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہو، یعنی اتنی حیثیت اور اتنا مال دیا ہو کہ وہ اپنے اوپر عائد انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد اتنی مالیت رکھتا ہو کہ حج کے لیے جائے اور آئے، راستے کا سارا خرچ ہے، کرایہ ہے، رہائش ہے، کھانا پینا ہے، اور اپنی اس غیر موجودگی میں جن لوگوں کے اس پر حقوق اور نفقہ ہے اس کا انتظام کر سکے، اس پر حج فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے بعد حج نہ کرے، پھر وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تکلیف میں رہے، راحت میں رہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. حتیٰ کہ اس کی آخرت کے تئیں وہ نصرانی، یہودی، عیسائی ہو کر کے مرے، اس کی آخرت برباد ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے فریضہ حج ادا کر لیا اور اللہ نے اسے استطاعت دی ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر 5 سال میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، چاہے وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو. یہ سب اللہ پاک کے حقوق ہیں. ان حقوق کی ادائیگی سے اللہ بے پناہ خوش ہوتا ہے اور اس پر بے پناہ اجر عطا کرتا ہے. کچھ حقوق ایسے ہیں جو بندوں کے، ماں کا حق ہے. جب تک اس حق کو آدمی ادا نہیں کرے گا
اور اگر اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی تو جب تک اس کی تلافی نہیں کرے گا جنت میں جانا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور باپ کا رشتہ ظاہر بات ہے ماں کے مقابلے میں ہلکا حق ہے، لیکن باپ کے متعلق بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تیرا باپ ہے، تو چاہے تو اس کو سلامت رکھ، چاہے تو اسے ضائع اور برباد کر دے۔ حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی رہے گا۔ ان رشتوں میں شفقت و محبت سے بھرپور رشتہ بیٹی کا ہوتا ہے، اور بیٹی کے متعلق آتا ہے کہ بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی ہے۔ ماں باپ کے تئیں اس کے دل میں جو ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، مرتے دم تک اس میں فرق نہیں آتا۔ اپنے گھر ہو تو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، اس کا نکاح کر کے رخصت کر دیا جائے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو، بیوی بچوں کے اپنی بچوں کے ساتھ رہتی ہو تو بھی اسے ماں باپ کی فکر رہتی ہے۔ بیٹا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، جب تک بیٹا رہتا ہے، اور جب اس کا نکاح ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے تو پھر وہ بیٹا نہیں رہتا، اسے ماں باپ کی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں رہتی، وہ اپنے بیوی بچوں میں مست رہتا ہے۔ عاشقانہ اور قلبی تعلق والا رشتہ بیوی کا ہوتا ہے، اور یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایجاب و قبول کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو محبت مودت کا رشتہ رکھا ہے، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ عربی زبان میں کوئی لفظ 100% مترادف نہیں ہوتا، یعنی 100% ان دو لفظوں کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت ایک الگ چیز ہے، مودت ایک الگ چیز ہے، اور اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے اس رشتے کو شمار کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے نکاح کو تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو نکاح سکون کا ذریعہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں سکون کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، ایک ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تنبیہ کے ساتھ فرمایا کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ آدمی اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آدمی اللہ کو زبان سے یاد کرے، اللہ کو دل سے یاد کرے۔ اللہ نے اپنے نام کو تسکین قلب کا ذریعہ بنایا ہے۔ آدمی گھبراہٹ میں اللہ کو یاد کرے، اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں دلی سکون کے لیے اللہ پاک نے رشتہ نکاح کو اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ نکاح ہوتا ہے ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے درمیان، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں اس سے پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا، ایک دوسرے کا نام بھی نہیں سنا، ایک دوسرے کے تئیں کبھی کسی طرح کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوا،
لیکن اللہ نے جوڑا بنایا تھا اور ذریعہ اللہ بنا دیتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، اور رشتہ ہو جانے کے بعد یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ بسا اوقات تمام رشتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ دیکھو بیوی کے لیے لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سوچا جائے کہ جس ماں اور جس باپ نے بچپن سے لے کر آج تک پالا پوسا، سارے ناز نخرے اٹھائے، ساری سختیاں تکلیفیں برداشت کی، اپنا سکون چین سب کچھ تج کر کے اولاد کی پرورش کی اور اپنی حیثیت کے مطابق اولاد کو ہر طرح کی راحت پہنچانے کی کوشش کی، ایسے قربانی دینے والے رشتوں پر بھی بیوی کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ لوگ بسا اوقات بیوی کے لیے ماں کو چھوڑ دیتے، گھر سے نکال دیتے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے، اپنا الگ رہنے کا انتظام کر لیتے اور پلٹ کر ماں باپ کو دیکھتے بھی نہیں۔ تو یہ رشتے جو اللہ نے بنائے، عاشقانہ رشتہ، والہانہ قلبی تعلق کا رشتہ، اللہ نے بیوی کے ذریعے دیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور اللہ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت اور ایسا تعلق پیدا کرتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح شفقت، احترام اور غیرت سے بھرپور رشتہ ہوتا ہے تو بہن کا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر ان رشتوں پر غور کرو گے تو ان میں ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بیوی کا رشتہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں رہتا ہے۔ لیکن بہن کی جب شادی ہو جاتی ہے اور اسے نکاح کے بعد رخصت کر دیا جاتا ہے، پھر بھائی اور بہن کے درمیان یہ رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد بہن کا جو حق ہوتا ہے بھائی اس کو ادا نہیں کرتا۔ ایک حق تو وہ ہے جو ماں باپ کی وراثت میں بہن کو ملنا ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے دینے والا بھائی ہوتا ہے، رہتا ہے باپ کا مال۔ میراث کی تقسیم میں بھائی بہنوں کے حقوق دبا لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، ایک عام بات ہے شہروں میں۔ دوسرے مذاہب میں تو ایسا ہے کہ بہنوں کو کچھ دیا ہی نہیں جاتا، ان کا رشتہ، ان کا نکاح کر دیا، جہیز دے کر کے ان کو رخصت کر دیا، اب ان کا باپ کی جائیداد اور پراپرٹی میں کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اسے بڑی اہمیت دی اور باقاعدہ بیٹیوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، بہنوں کے حقوق متعین کیے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ وصیت سمجھتے ہو آپ؟ وصیت کی بڑی اہمیت ہے۔ جس چیز کو مرنے کے وقت یا مرنے سے پہلے آدمی متعین کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، دو گواہوں کے درمیان اسے کہہ دیتا ہے، اہتمام کے ساتھ جو بات کہی جائے اور عمل کرنے کا پابند بنایا جائے اس کو وصیت کہتے۔ اور اس چیز کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے اسے وصیت کہتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے مسجد بنوا دینا، میرا انتقال ہو جائے میرے مال میں سے اتنا پیسہ مدرسے میں دے دینا۔ اپنے مال میں 1/3 مال کے متعلق تصرف کا اختیار مرنے والے کو اللہ پاک نے دیا ہے، وہ 1/3 مال میں جو وصیت کرنا چاہے وہ وصیت نافذ ہوگی۔ یہ تو انسانوں کے تئیں ہے، لیکن اہمیت اتنی ہے کہ ان جیسی چیزوں پر عمل کرنا بہرحال ضروری ہے۔
اللہ پاک نے بھی وصیت کی ہے. اللہ کو تو موت آنی نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کبھی اللہ کو موت نہیں آئے گی. لیکن اللہ نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ ایک انسان کا جب انتقال ہو جائے تو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہاری ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بہن کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں. پورا رکوع اللہ پاک نے میراث میں لوگوں کا کیا حق بنتا ہے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. آدمی جتنا آگے جائے گا، جتنا پیچھے جائے گا، رشتہ داریاں بڑھتی جائیں گی. اب ظاہر بات ہے پوری دنیا کے انسان ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے انہیں پیدا کیا تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. فرشتوں کو زمین پر بھیجا. یہ کائنات اللہ نے بنا دی تھی لیکن یہ خالی تھی. اس میں مخلوقات اللہ نے پیدا کی. انسانوں کے تئیں فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ. فرشتے زمین پر آئے، کالی، پیلی، لال، سفید، جو مٹی ملی لے کر کے گئے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک پتلا بنائے. اللہ نے انہیں الہام کیا کیسے بنانا ہے. فرشتوں نے بنانا شروع کیا پیر کی طرف سے اور آئے کاندھے تک آ گئے، گردن تک آ گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جسم کا ایسا حصہ بناؤ جس میں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی صلاحیت ہو، صفت ہو. فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا. تو یہ سر اور چہرہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. اسی سر میں آنکھ بھی ہے، آدمی دیکھتا ہے، کان بھی ہے، انسان سنتا ہے، زبان بھی ہے، انسان بولتا ہے، چکھتا ہے، ناک بنائی جس سے انسان سونگھتا ہے. اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. جسم کا کاندھے سے لے کے نیچے تک فرشتوں نے بنایا. سر اور چہرہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اس حصے کا احترام ضروری ہے. آدمی کسی کو سر پر نہ مارے، چہرے پر نہ مارے. اس حصے پر مارنے سے منع کیا گیا. جسم کے اس حصے کو یہ احترام عطا کیا گیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا. سوچنے کی صلاحیت اللہ نے دماغ میں رکھی. عقل کی نعمت اللہ پاک نے عطا کی اور اس کا ٹھکانہ سر کو بنایا. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو فرشتوں کو زمین پر بھیج کر کے مٹی منگوائی، فرشتوں نے بنایا. آپ دیکھو کچھ لوگ سفید ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، کچھ سرخ ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، مٹی کا اثر ہے یہ. تو حضرت آدم کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ کا حکم تھا. شیطان نے انکار کیا. اللہ کے حکم کی عدم تعمیل اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار پر اسے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ اور ملعون قرار دیا. مائی حوا کو اللہ پاک نے حضرت آدم کی بائیں اور سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جو پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے اس سے پیدا کیا. تو عورت کی فطرت میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. حضور نے فرمایا اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ وقت گزارو اور ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. اور حضور نے فرمایا کہ اس کو بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، بالکل سیدھی نہیں ہوگی. اور کسی کو اگر بالکل سیدھی مل گئی
تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اگر کسی کو بیوی فرما بردار مل گئی، اللہ نے کسی کو ایسی بیوی دی جو نیک، متقی، پرہیزگار، با حیا، با وفا، پاک دامن ہو، چاہے خوبصورت نہ ہو، اللہ نے اسے کائنات کی بہت بڑی نعمت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہے وہ سب تمہارے نفع رسانی کے لیے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے چاند، سورج، آسمان، زمین، چاند، ستارے سب اللہ نے تمہارے لیے بنائے، لیکن اللہ کی مخلوقات میں اللہ نے جو چیز سب سے بہتر نفع کی بنائی ہے وہ نیک بیوی، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ بیوی ملتی ہے نکاح کرو، لیکن الصالحہ، نیک ہو، جو اپنے پروردگار کا حق بھی ادا کرتی ہو، شوہر کے حقوق بھی ادا کرتی ہو، جس کے دل میں وفا کی بلندیاں ہو، جس کی پیشانی اللہ کے حضور سجدوں سے آباد ہو۔ ایسی نیک بیوی اللہ کسی کو دے دے، وہ اس دنیا میں مالدار ترین شخص ہے، مالدار ترین شخص ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو سیدھی نیک بیوی، شریف بیوی، پاک دامن، با وفا بیوی عطا کر دی، اسے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی۔ حضور نے فرمایا 3 نعمتیں ہیں، اللہ نے اگر کسی کو دے دی تو یہ سمجھو اللہ نے اسے جنت دے دی۔ وطن کی روزی، آدمی کو روزی کے لیے بھٹکنا نہ پڑے کہ بمبئی چلا جائے، پونا چلا جائے، سٹانا چلا جائے، سورت چلا جائے، اور کسی دوسرے شہر چلا جائے روٹی روزی کے لیے، یا پردیش چلا جائے روٹی روزی کے لیے، روزگار کے لیے اسے بھٹکنا نہ پڑے۔ اللہ پاک اسے اپنے شہر میں عزت کی روزی دے دے۔ کام کرنا برا نہیں ہے، لیکن کام کرنے میں بھی اچھا کام کرنا چاہیے۔ روزی کمانے کے لیے محنت مزدوری کرنا برا نہیں ہے، لیکن محنت مزدوری کے لیے بھی اچھا راستہ چننا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ نے تمہارے لیے روزی مقدر کر دی ہے، لیکن اس کو اچھے راستے سے تلاش کرو۔ جیسے روزی آپ لوگوں کا پاخانہ اٹھاؤ، اس پر بھی روزی ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ چیز معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ کام کرنا ہو اچھا کام کرو اور کماؤ، اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا گزارا کرو۔ وطن کی روزی اللہ اگر کسی کو دے خوش نصیب ہے۔ کشادہ گھر تنگ نہ ہو، کشادہ گھر ہو کہ 10-20 مہمان بھی آ جائیں تو آدمی کو پریشانی نہ ہو، اپنے ساتھ اپنے ماتحتوں کے لیے اور مہمان کے لیے بھی ٹھکانہ ہو۔ اللہ کسی کو کشادہ گھر دے دے، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمایا نیک بیوی، اللہ نے اگر کسی کو نیک بیوی دی وہ خوش نصیب آدمی۔ وطن کی روزی، کشادہ مکان اور نیک بیوی، اللہ نے اس دنیا میں اگر کسی کو یہ 3 نعمتیں عطا کر دی وہ خوش نصیب ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ ہے وہ۔ بادشاہ صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو تخت پر بیٹھے اور حکومت اور اقتدار جس کے ہاتھ میں ہو۔ ظاہر بات ہے اس کو بھی کیا چاہیے، ایک وقت میں ایک جوڑا کپڑا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے تو 100 جوڑے ایک ساتھ پہن لے گا۔ ایک فقیر بھی ایک جوڑا کپڑا پہنتا ہے، بادشاہ وقت بھی ایک جوڑا کپڑا۔ کچھ ہو گیا تو اوپر شیروانی پہن لے گا، کوٹ پہن لے گا، واش کوٹ پہن لے گا، آبا ڈال لے گا، بس اتنا ہی ہوگا۔ پہنے گا ایک ہی جوڑا کپڑا، رہے گا تو کہاں رہے گا، ایک ہی گھر میں رہے گا۔ اور جتنی ایک فقیر کو رہنے کی ضرورت ہے آرام کرنے کے لیے، اتنی ہی جگہ میں بادشاہ بھی سوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو 1 میل تک اس کا ہاتھ چلا جائے۔
وہی اس کو 2.5-3 بائی 6 فٹ کی جگہ چاہیے آرام کرنے کے لیے. فقیر بھی ہو تو اس کو بھی اتنی جگہ، بادشاہ بھی ہو تو اس کو بھی اتنی ہی جگہ. لیکن اللہ کشادہ مکان دے دے بڑی بات ہے، نیک بیوی دے دے بڑی بات ہے. جو اپنی بیویوں کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں، گھر کے باہر بھی چین و سکون سے نہیں رہتے. جو اپنی بیویوں کی طرف سے مطمئن ہو، بیوی کے سلوک سے سکون حاصل کرتے ہوں، پھر وہ چاہے غریب بھی ہو تو اپنی مملکت کا بادشاہ ہے. کہیں سے بغاوت نہیں ہے نا. ایک بادشاہ ہے اور اس کی رعایا نے اگر بغاوت کر دی تو بادشاہ بھی پریشان رہتا ہے. اور اگر گھر میں بیوی ہے اور بیوی نے اگر بغاوت کر دی تو پھر نہ گھر میں ٹھکانہ رہتا ہے نہ باہر سکون رہتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اسے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، اس کو بالکل چھوڑ کے بھی مت رکھو ورنہ بہت ٹیڑھی رہے گی، تھوڑا سا دبا کر کے رکھو. شوہر کا ڈر رہے، شوہر کی ناراضگی کا ڈر رہے، اتنا تو ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ اسی طرح آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ. کاندھے پہ ہمیشہ کوڑا رہنا چاہیے، چلے نہ چلے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بیوی بچوں کو اتنا ڈر رہنا چاہیے کہ اگر کبھی بات بگڑی تو پھر خیریت نہیں ہے. شوہر کو سرنڈر نہیں ہونا چاہیے. شوہر شوہر ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ان کو جو ہے عورتوں کے تئیں ذمہ داری عطا کی ہے. جو لوگ سرنڈر ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کیسی رہتی ہے میں بولوں گا نہیں، آپ سمجھ لو. گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے. گھر کا نظام برقرار رہنا چاہیے. مرد اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے. سلطنت چھوٹی ہے، ایک گھر تک ہے نا. پورے شہر میں ہو ایسا ضروری نہیں ہے، اور پوری ریاست میں ہو ایسا ضروری نہیں ہے، پورے ملکوں میں ہو ایسا ضروری نہیں ہے. آدمی اپنی سلطنت کا بادشاہ ہے چاہے سلطنت چھوٹی ہو. تو نیک بیوی اللہ نے کسی کو عطا کر دی، کشادہ مکان دے دیا، اللہ نے وطن کی روزی دے دی. اللہ پاک کا اس پر بے پناہ کرم اور احسان. وہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم. تو عاشقانہ اور والہانہ اور قلبی تعلق والا رشتہ بیوی کا ہے. لیکن ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے. عام طور پر بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کی رخصتی ہو جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے. آہستہ آہستہ بھائی بہن کا تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. بہنوں کے حقوق کے تئیں لوگ بہت زیادہ غافل ہوتے. اپنے پاس سے تو کچھ دینا بڑی بات ہے، ماں باپ کی طرف سے جو چھوڑا ہوا مال ہے جو وراثت میں بہن کو دینا ہے وہ بھی لوگ نہیں دیتے نا. بہن مانگتی 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 بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کو اس کا حق نہیں دیتے. اور اگر وہ اپنا حق مانگ لے تو اس کو بول دیتے ہیں آج کے بعد گھر آنا نہیں. اللہ پاک نے بہت سارے احکامات دیے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور جس کی وضاحت اور تشریح احادیث پاک میں ہے. لیکن وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کو اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور ہر ایک رشتے کے جو میراث میں حق بنتا ہے اس کی وضاحت کی ہے کہ ماں کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، بیٹے ہو بیٹی ہو ان کو کیا ملے گا، بیوی ہو اس کو کیا ملے گا، بہن ہو اس کو کیا ملے گا. حقوق متعین کیے. عام طور پر جن لوگوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے یعنی کاروبار جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھائی اور بہنوں کے حقوق ضائع کرتے. چھوٹے بھائیوں کو بھی حق برابر نہیں دیا جاتا، بہنوں کو بھی حق نہیں دیا جاتا.
حالانکہ باپ جو ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے یہ مشترکہ سرمایہ ہے، یعنی اس میں جتنا حق آپ کا ہے اتنا ہی حق آپ کے بھائی کا ہے، اور جس طرح آپ اس میں حق رکھتے ہیں اسی طرح آپ کی بہن بھی اس میں حق رکھتی ہے۔ تم اکیلے اس میں جو تصرف کرتے ہو بھائی بہنوں کی مرضی کے خلاف جائز نہیں ہے۔ آج جو لوگ کاروبار کرتے، جن کے ہاتھ میں کاروبار ہے، وہ ان کے بیوی بچے عیش کرتے، دوسرے جو بھائی ہوتے ہیں یا جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو اپنے برابر حق نہیں دیا جاتا۔ یہ مشترکہ مال ہے، تمام بھائی بہنوں کی مرضی کے بغیر اکیلا کوئی آدمی اس میں تصرف کرنا چاہے شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ چاہے کہ مسجد بنوا دے تو شریعت نے منع کیا۔ تیرے اکیلے کا مال تھوڑا ہی ہے، جتنا تیرا حق ہے اتنا تیرے دوسرے بھائی کا بھی حق ہے۔ اسی لیے علماء ایسے لوگوں کے گھر کھانا پسند نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے جو جہاں میراث کی تقسیم نہیں ہوئی اور بھائی بہن حق مانگ رہے ہیں، اور جو کاروبار پر قابض شخص ہے وہ بھائی بہنوں کو حق نہیں دیتا، اس کے پاس جتنا مال ہے یہ مشترکہ سرمایہ ہے، دوسرے بھائی بہنوں کے بغیر مرضی کے وہاں پر کھانا جائز نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کھاؤ گے تو ایک کی مرضی ہے، باقی لوگوں کی اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت آپ دوسروں کا مال کیسے کھاؤ گے؟ اس لیے کہیں سے بھی دعوت آئے تو رکا دیکھ کے نہیں پہنچ جانا چاہیے، تھوڑا سا آپ دیکھ لو، انکوائری کر لو کہ وہاں پہ میراث بٹی ہے کہ نہیں بٹی ہے۔ آج جو دعوت دی جا رہی ہے اس میں دوسرے بھائی بہنوں کا بھی حق ہے، ان کو دیا گیا کہ نہیں دیا گیا۔ آج 100 پائلی پکا رہے ہیں، دوسرے بھائی بہنوں کو حق نہیں دیا، ان کی اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے وہاں کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہیں سے بھی دعوت نامہ آئے بغیر تحقیق کے پہنچ جانا درست نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، کھانا ہم کھائیں گے، ظاہر بات ہے کھانا ہم کھائیں گے، اور کسی کا مال ناحق طریقے سے ہمارے پیٹ میں گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرام مال سے جو جسم پرورش پائے اس کا سب سے بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آدمی کھاتا کتنا ہے؟ روٹی 2 روٹی کھاتا ہے، 10-20 لقمے چاول کھاتا ہے، لیکن حرام مال اپنے پیٹ میں چلا گیا تب اپنا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو اس کا ٹھکانہ اور بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ میراث کو لے کر کے آج جو کوتاہیاں ہمارے سماج میں ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میراث کے تئیں حکم یہ ہے کہ انتقال ہو گیا باپ کا، تدفین کے بعد گھر پر آؤ، میراث کی تقسیم کرو، یہ مستحب ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو معاملہ الٹا ہے، اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور کوئی بھائی یا بہن تھوڑا جلدی حصہ مانگ لے، بولے یہ ابا کے مرے کا انتظار کرت رہی، جو حصہ مانگے اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، حالانکہ خود ہو کر کے جتنی جلدی میراث تقسیم ہو سکتی ہو میراث تقسیم کر دینا چاہیے، مستحب ہے۔ اس میں تعجیل، جلدی سے جلدی کرنا مستحب ہے۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ حصہ بکرا ہوتا ہی نہیں ہے، بہن حصہ مانگتے مانگتے بوڑھی ہو گئی، اور جب وہ بوڑھی ہو گئی تو اس کو پھر جو ہے اونا پونا دے کر کے اس کا حق پورا نہیں دیتے۔ جو پلاٹ زمین پر جھوپڑ پٹی بس گئی، کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، وہ بہن کے حصے میں دے دیتے، یعنی دیا ایسا ہوا کہ نہیں دیا۔
کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب دانت تھا تو چنا نہیں ملا تھا، اور جب سارے دانت ختم ہو گئے تو اب چنا ملا ہے، میں کھا بھی نہیں سکتی۔ یعنی بہن بوڑھی ہو جاتی ہے، باپ کے مال سے جو راحت، جو نفع اس کو اٹھانا تھا، وہ عمر ختم ہو گئی، اب وہ بچوں کے رحم و کرم پر ہے، اب اس کو جو ہے اس کا حصہ دیا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ کیا فائدہ اٹھائے گی اس سے۔ تو کہا اس نے، کتنے لوگوں نے کہا کہ جب دانت تھا تو چنا نہیں تھا، اور جب چنا ملا تو دانت نہیں۔ تو ہمارے یہاں دوسرے بھائیوں کو اور بہنوں کو حصہ دینے کے سلسلے میں بے پناہ کوتاہی ہے، اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر جب پنچ حضرات کوشش کرتی ہے، دباؤ بناتی ہے، تو پنچایتوں میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، میں شریعت وریت کو نہیں مانتا، اول تو بیٹھتے ہی نہیں، اور جب زبردستی کر کے بٹھایا جاتا ہے تو بھانگڑ کر کے یہ بات بول کے اٹھ جاتے کہ میں شریعت وریت کو نہیں مانتا۔ ایک جملہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب یہ مسلمان نہیں ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، میں شریعت کے حکم اور فیصلے کو نہیں مانتا، اور یہ دارالافتاء کے فتوے کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک جملہ بولا ایمان سے خارج، بیوی سے رشتہ نکاح ختم۔ اب اگر بیوی کے ساتھ رہتا ہے تجدید ایمان کے بغیر تو زنا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے ایک حق اللہ کا ہے، اللہ اپنے حق کے تئیں بے نیاز ہے، کل چاہے گا اللہ معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی تو معافی نہیں ہے، لیکن شرک کے علاوہ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ کسی بندے کا حق معاف نہیں کریں گے، پورا پورا حق دلوائیں گے، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی دنیا میں اپنے حق سے محروم رہا، یہاں اس کو اس کا حق نہیں ملا، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ بھی اس کو حق نہ دلائے، تو یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن اللہ پاک بندوں کے حقوق میں انصاف کریں گے اور پورا پورا حق دلوائیں گے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نماز دینی پڑے گی۔ آج 3 پیسے کی کوئی اہمیت ہے؟ فقیر بھی نہیں لیتا، ہمارے گھر کے بچے بھی نہیں لیتے، لیکن اگر کسی کا اپنے اوپر 3 پیسے کا حق باقی ہے تو کل قیامت میں اللہ پاک وہ حق دلائیں گے، اور 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ معلوم نہیں ہمارے پاس رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی۔ مقبول نماز کس کو بولتے؟ 700 نمازوں کا اجر دیا جائے گا ایسا نہیں فرمایا، 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اور اللہ انصاف کریں گے۔ کل میں اللہ کے سامنے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حقدار لوگ اپنا حق لینے آئیں گے، اور اللہ ہمیں حق، ہماری نیکیوں میں سے ان کے حق کے بقدر نیکیاں لے کر ان کو دے دیں گے۔ اور جب میرے نامہ اعمال میں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں رہیں گی تو ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہوں گے وہ اٹھا کر کے ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں شراب نہیں پیتی، کل وہاں شراب پینے کا گناہ نامہ اعمال میں ہوگا۔ زنا نہیں کیا تھا، زنا کرنے کا گناہ۔ جوا نہیں کھیلا تھا، جوا کھیلنے کا گناہ۔ لوٹ مار چوری نہیں کی تھی، اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا۔ حضور نے پوچھا تھا کہ بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے؟
تو صحابہ کرام کہنے لگے جس کے پاس گھر نہ ہو، کپڑا نہ ہو، سواری نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں، مفلس یہ ہے، کل قیامت کے میدان میں آئے گا، لوگوں کا حق اس کے ذمے باقی ہوگا، تو نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقداروں کو دینے کے لیے نیکیاں نہیں رہیں گی، تو حقداروں کے نام اعمال میں جو گناہ ہوگا وہ اٹھا کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ۔ وقتاً فوقتاً لوگ پرچی دیتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، میراث کے تعلق سے کچھ بات کرو۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میرا وہ بھائی جس کے ہاتھ میں کاروبار ہے، آپ کا مصلی ہے، جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے آتا ہے، آپ تھوڑا میراث پہ بولو، اللہ توفیق دے، ہم لوگوں کا حق دے دے۔ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے درس قرآن میں آتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے ہم لوگوں کا۔ بیوی کا فون آتا ہے، میرے شوہر آپ کے درس قرآن میں آتے، جمعہ کی نماز میں آتے، ہم لوگوں کو اتنی تکلیف دیتے۔ بچے کہتے ہیں، بہنیں کہتی ہیں، بھائی کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں، یعنی لوگ باقاعدہ اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس پر بولو، کوئی بولتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے، موت برحق ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، لوگوں کے حقوق آپ ادا کر دو۔ آپ کے نصیب کی روزی کہیں جانے والی نہیں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ آپ بندوں کے حقوق ادا کرو، اس میں کوتاہی مت کرو، اس میں کوتاہی مت کرو۔ آپ خوش نصیب ہوں گے کہ جب دنیا سے اس حال میں جائیں کہ بندوں کا حق آپ کے ذمے باقی نہ ہو، خوش نصیب ہوں گے آپ۔ اس لیے حقوق اللہ تو اللہ کی مشیت پر ہے اور اللہ بے نیاز ہے، معاف کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن بندوں کے حقوق ہمیں ادا کرنے پڑیں گے۔ اس لیے بھائیوں کے، بہنوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھیں۔